علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کے طریقے اور غسل کے احکامات اور دیگر چیزیں ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ غسل کے بعد اب آتا ہے وضو کا مسئلہ کہ وضو کے مسائل کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے 4 فرائض ہے، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلے فرائض سیکھتے ہیں، پھر مکمل طریقہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور وضو میں پھر بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کی انشاءاللہ ہے۔ تو ایک مسئلہ کل کسی نے سوال پوچھا، اس کو پہلے ذرا دہرا دوں آپ کے سامنے کہ غسل کا چل رہا ہے، کافی دنوں سے غسل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو کل ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ جو غسل ہم کریں گے وہ غسل کب تک رہتا ہے؟ جیسے وضو کا بھی مسئلہ ہے، سوال آیا تو جواب دینا پڑے گا کہ وضو کیے تو وضو ٹوٹتا ہے کبھی جا کر، اور وضو ٹوٹنے والی چیزیں ہم جانتے ہیں، ویسے سوال ابھی بیان آئے گا ہمارا، مگر وضو ٹوٹتا ہے تو ایسے غسل بھی ٹوٹتا ہے کیا؟ یہ سوال تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے غسل بھی ٹوٹتا ہے نا۔ ہاں، غسل جو فرض ہوتا ہے، غسل فرض ہونے کے جو وجوہات ہے وہ تو عام طور پہ ہم جانتے ہی ہیں کہ غسل کیسے فرض ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جب تک غسل فرض نہیں ہوتا، جب تک غسل فرض نہیں ہوتا تب تک اب اس کی مقدار طے نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن بھی اگر غسل فرض نہیں ہوا تو بھی وہ غسل باقی رہتا ہے۔ پہلا والا 15 دن بھی اگر ایسا ہوا، 15 دن بھی کسی نے نہیں نہایا اور اس پہ غسل فرض نہیں ہوا، یعنی اس کا غسل نہیں ٹوٹا، تو وہ غسل باقی رہتا ہے، یعنی اسی غسل سے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ آدمی نہائے ہی نہ، یعنی گندلا رہنے سے منع فرمایا ہے۔ تو غسل جب تک غسل واجب نہیں ہوتا، پہلا غسل تب تک قائم رہتا ہے، بھلے 1 مہینہ ہی کیوں نہ گزر جائے۔ جیسا کوئی ایسے سفر میں ہے کہ نہانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اب وہ غسل کب تک، وضو نماز کب تک چلتی رہے گی، نماز ذکر قرآن تلاوت، تو جب تک غسل فرض نہیں ہوگا تب تک چلے گی۔ اور غسل فرض کیسے ہوتا ہے، اگر اس میں بھی کسی کو کچھ کنفیوژن ہے یا معلوم ہی نہیں ہے تو یہ 11 منٹ پورے ہونے کے بعد پھر آپ پوچھیں تو انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا۔ تو غسل بہرحال ایسے نہیں ٹوٹتا ہے جیسے وضو ٹوٹتا ہے۔ اچھا، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ وضو کا سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، یعنی یہ چہرہ جس کو بولتے ہیں۔ میں فرائض پہلے بتاتے پھر طریقہ۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، وضو کا دوسرا فرض ہے کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، اور وضو کا چوتھا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور وضو کا تیسرا فرض ہے مسح کرنا، اور وضو کا چوتھا فرض ہے ٹخنوں تک پیر دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ اب وضو کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں۔ وضو کا مکمل طریقہ یہ ہے، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کا ارادہ یعنی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک یعنی کلائیوں تک دھوئیں۔ ارادہ کرنے کی فضیلت ہے، جیسا کہ ہم نے غسل کے ٹائم پہ بھی یہ بات بتائی تھی کہ نیت کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور افضل یہ ہے کہ کس چیز کے لیے وضو کر رہا ہوں یہ بھی نیت میں اگر شامل کیا جائے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ
میں فرض نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، یہ بہت بڑا ثواب کا بھی کام ہے اور بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو سنت ادا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے وضو کر رہا ہوں، یعنی اگر نیت میں یہ شامل کر دیا تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ تو وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کی نیت اور ارادہ کر لے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھوئے۔ اچھا، وضو کی دعا بھی ہے، وضو کی دعا اگر یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لیں، اکثر وضو خانوں پہ لکھی بھی رہتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العلی العظیم، والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ وضو کی دعا ہے۔ اس کی بھی فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اگر مسواک کر سکے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، یعنی مسواک کرنا وضو سے پہلے یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہو سکے تو پھر مسواک کریں، پھر داہنے ہاتھ سے پھر 3 بار کلی کر لیں، مسواک کریں داہنے ہاتھ سے، پھر 3 بار کلی کریں خوب اچھی طرح سے، کہ حلق سے دانتوں کی جڑوں تک اور زبان کی جڑ تک، زبان کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ یعنی جب وضو میں کلی کریں گے، غسل کا بھی مسئلہ کلی کا تھا اور وضو کا بھی مسئلہ کلی کا ہے، کہ 3 مرتبہ کلی اچھی طرح سے کرنا ہے، کہ حلق سے لے کر تو زبان کی نوک تک، ہونٹ کے نوک تک، دانتوں کے نیچے، دانتوں کی کھڑکیوں میں، زبان کی کروٹوں میں، زبان کے نیچے، ہر طرح سے 3 مرتبہ اچھی طرح سے پانی بہہ جانا چاہیے۔ کچھ لوگ منہ میں پانی لیتے ہیں اور ایسے ہی اگل دیتے ہیں، صرف منہ میں پانی لیا اور اگل دیا تو یہ نہیں چلتا ہے، منہ میں پانی کو گھمانا ہے۔ اور اگر روزے سے نہیں ہے تو غرارہ بھی کرنا ہے، اور روزے سے ہے تو غرارہ نہیں کرنا۔ یا غسل کے مسئلے میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے، غسل میں بھی غرارہ فرض ہے، غسل میں 3 کلی فرض ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو غسل میں بھی اور وضو میں بھی غرارہ نہیں کرنا ہے۔ غرارہ سمجھتے ہیں نا؟ تو غرارہ وضو اور غسل میں، اگر روزے میں ہے رمضان کے مہینے وغیرہ میں تو غرارہ نہیں کرنا ہے۔ تو اچھی طرح سے کلی کر لے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی بھی ایسے چڑھانا ہے کہ ناک کے نرم ہڈی جہاں تک ہے وہاں تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ غسل میں بھی یہی مسئلہ ہم نے بتایا تھا۔ بہت سے لوگوں کو وضو کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ، آپ بھی تھوڑا غور کرو تو سمجھ میں آئے گا، کہ چلو پانی لے کر یہ ناک کی نوک سے لگا کے بس چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وضو کرتے وقت میں ناک کی نوک سے پانی لگایا اور نوک سے لگا کر چھوڑ دیا پانی، یعنی ناک کے اندر پانی گیا ہی نہیں۔ تو ایسے غسل وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا تو چھوڑیں، مسئلہ باریک غسل کا ہے۔ اگر صرف ناک کی نوک کو ہی پانی لگایا اور نیچے چھوڑ دیا تو ایسے غسل نہیں ہوگا۔ مین چیز تو یہ غسل نہیں، اس کی اہمیت کو جانیں، وزن کو سمجھے۔ اگر غسل نہیں نا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر غسل صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ ہے ہی نہیں آگے، آدمی پاک ہی نہیں ہو پایا صحیح سے، تو پھر آگے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، یہ تو کسی ہو ہی نہیں، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا معاملہ۔ تو لہٰذا ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا ہے، غسل میں بھی اور وضو میں بھی۔ تو 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں کہ نرم ہڈی جہاں تک ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ منہ دھوئے، اس طرح سے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک اور داہنی کن پٹی سے لے کر بائیں کن پٹی تک کوئی جگہ دھونے سے چھوٹنے نہ پائے۔ یعنی جب اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے تو یہ بال اگنے کی جو جگہ ہے، یعنی یہ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک
اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے. تو یہ پورے چہرے کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ ایسے دھوئے کہ اس میں ایک بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے. اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. 3 مرتبہ اچھی طرح سے. اور داڑھی شریف اگر ہے یعنی چہرہ ہے، سنت ہے چہرے پہ سجائی ہوئی، تو اس کا بھی خلال کرنا ہے، یعنی اس میں انگلی ڈالنا ہے. دیکھیے وضو میں اس کے جڑوں تک پانی اگر نہ بھی پہنچ پایا داڑھی کے تو بھی اس کا خلال کرنا ہے. خلال سے مراد اس میں انگلیاں ڈال کے گیلے پانی سے گھما دینا تو کافی ہو جاتا ہے، تو اس کو خلال کہتے ہیں. ماشاءاللہ مسئلہ لکھا ہے تو عرض کر دوں، مگر خلال احرام کی حالت میں نہ کریں. یہاں مسئلہ لکھ دیا ہے سامنے تو میں عرض کر دیتا ہوں. احرام کی حالت میں خلال نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ احرام پتہ ہے کیا سب لوگوں کو پتہ ہے نا احرام؟ تو احرام کی حالت میں خلال اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں کہیں کا بھی بال ٹوٹنا نہیں چاہیے. جسم پہ کہیں کا بھی بال ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے احرام کی حالت میں نہ کریں. پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھو لے اور پھر مسح کر لے اور پھر پیر دھونا. یہ سیدھا سیدھا ہے. اب مسح کا طریقہ ہے کل انشاءاللہ، چونکہ 11 منٹ پورے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ مسح کے طریقے سے جو ہے کل انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر وضو میں کیا مکروہ ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیزیں سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ بتائی جائے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا